السلام علیکم۔ بزنس نیوز پی کے میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عمر سیف پاکستان آئی ٹی بورڈ کے سابق چیئرمین کے سٹارٹ اپ سروے آٹو کو بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے انویسٹمنٹ ملے گی، جو کہ پاکستان کے کسی بھی سٹارٹ اپ کو پہلی بار مل رہی ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس، جن کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ یہ بل گیٹس جو امریکہ کے امیر ترین انسان تھے، ان کی فاؤنڈیشن ہے، جنہوں نے اپنی آدھی دولت فلاحی کاموں میں سرو کر دی ہے۔ ایس سی سی پی یعنی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن نے سٹارٹ اپ کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایک پورٹل لانچ کیا ہے تاکہ سٹارٹ اپس کو ایک ایکو سسٹم میں لایا جا سکے اور ان پہ نظر بھی رکھی جا سکے۔ پاکستان پوسٹ نے اپنی پینشن لینے والے ملازمین کو گھر گھر پینشن پہنچانے کے لیے انیشیٹو لیا ہے، جو 3 دن کے اندر 3.1 ارب روپے پینشنرز کو ادا کر چکی ہے۔ پاکستان پوسٹ نے ایک اور اقدام کیا ہے کہ فورن فری ریمیٹنس سروس کا ابتدا کی ہے، جس سے آپ فری پاکستان پیسے بھجوا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی پاکستان پیسے بھجوائے اور آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو۔ این آئی سی یعنی نیشنل انکیوبیشن سینٹر پاکستان نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں آپ آئیڈیاز اور سولوشنز بھیجیں، پروپوزلز بھیجیں، تاکہ ہم اس سچویشن کو جلدی سے جلدی ریکور کر سکیں اور اس سے نمٹ سکیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو این آئی سی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ وہ آئیڈیا پروپوزل سبمٹ کروا سکتے ہیں اور ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا حصہ دے سکتے ہیں۔ فارما کمپنیز نے کہا ہے کہ ان کی پروفٹ 50% تک کم ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جا نہیں سکتے، ہاسپٹلز جا نہیں سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ سب جو ہیں ان کی جو پروفٹس ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ ایک ڈیٹا کے مطابق ایک پاکستانی تقریباً 1100 روپے کی ادویات سالانہ استعمال کرتا ہے اور پاکستانی فارما کا سائز 400 ارب روپے سالانہ ہے۔ ایران میں بھی کاروباری سرگرمیاں آہستہ آہستہ سٹارٹ ہو رہی ہیں، ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہے۔ ٹنڈو آدم میں بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی ان کی دکانیں سیل کی گئیں۔ اس لاک ڈاؤن کے پیش نظر 10 دکانیں سیل ہو چکی ہیں ٹنڈو آدم میں۔ گلوبل انویسٹمنٹ کنسورٹیم، یہ کنسورٹیم کمپنیز کی ایک آرگنائزیشن ہے جو پاکستان میں 50 بلین یوروز کی انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہی ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر مختلف پروجیکٹس میں ہوگی، جیسے نیا پاکستان، کاپر اینڈ گولڈ پروجیکٹ ریکوڈک اور دیامر بھاشا ڈیم۔ یہ سی پیک کے بعد سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی جو پاکستان میں فورن ڈائریکٹ ہوگی۔ انڈس موٹرز نے اپنی پروڈکٹس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جو کہ 1,20,000 سے لے کے 5 لاکھ تک کا ہے، جس میں مختلف گاڑیوں کے اوپر انہوں نے اپنی قیمتیں بڑھائی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی دیکھنے کو ملے گی آئندہ آنے والے دنوں میں۔ سارک سی سی آئی یعنی سارک کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر افتخار ملک نے پاکستان میں شرح سود کو 9% پہ لانے کا خیر مقدم کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایس ایم ایز کو مزید کم شرح دی جائے جو کہ 5% تک ہو۔ G20 کا ریلیف کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں مزید تیزی آنے کی امید کی جا رہی ہے، جس سے روپے کی قیمت بھی مستحکم ہو سکے گی۔ نیسلے پاکستان نے بھائیکے اور کریم کی طرح ملک میں کورونا کے خاتمے کے لیے ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے ساتھ پارٹنرنگ کی ہے، جو کہ صرف 5 ملین کی ہے، جو سینیٹائزرز لگانے میں استعمال ہوگی مختلف جگہوں پہ، اور اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی جس میں اس چیز کو فروغ دیا جائے گا کہ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے واش کریں۔
نیسلے پاکستان جیسی اتنی بڑی کمپنی سے صرف 50 لاکھ کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس سے کئی بھی بڑی بڑی وہ امداد کر سکتا تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ جیز نے ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے 15,000 لوگوں کو روشن تقسیم کیے ہیں، جو کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں ہوا ہے۔ یاد رہے یہ اسی 1.2 ارب روپے میں سے ہی ہے جو جیز نے کووڈ-19 کے لیے ڈونیٹ کیے تھے یا مختص کیے تھے۔ جیز پاکستان کا ایک سیلولر نیٹ ورک ہے اور اس نے 1.2 ارب روپے کا فنڈ دیا ہے، جبکہ نیسلے پاکستان ایک گلوبل برانڈ ہے اور اس کی طرف سے صرف 50 لاکھ دینے کا کہا گیا ہے۔ ایم سی بی بھی اپنی خدمات میں پیچھے نہیں۔ میاں منشا گروپ جو ہے انہوں نے اپنے میڈیکل کی چیزیں ڈونیٹ کی ہیں۔ میاں منشا نے بذات خود فارملی یہ امداد ڈاکٹر یاسمین راشد کو دی ہے، جو اس وقت جو ہے وہ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں، اور یہ ایم سی بی کی ایک سیریمنی کے دوران 10 ملین کا امداد دی گئی ہے۔ ایف پی سی سی آئی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور ایم او سی منسٹری آف کامرس نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے لیے آنے والے بلک گندم، چینی اور دیگر اجناس آنے کی اجازت ہوگی جو گوادر میں لینڈ کریں گے اور سیلڈ ٹرکوں میں گوادر سے افغانستان جائیں گے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 2010 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جسے افغانستان پاکستان ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹس میں بتائیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے فوریکس ایکسچینج میں $17.295 بلین ہو گیا ہے۔ مارٹن ڈاؤ نے 5,760 مارٹن ڈاؤ جن کو نہیں پتا وہ بتاتا چلو، مارٹن ڈاؤ پاکستان میں ایک فارما کمپنی ہے جن کی بہت ساری پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں میڈیکل۔ مارٹن ڈاؤ نے یو کے سے امپورٹ شدہ 5,760 ٹیسٹنگ کٹس دی ہیں انڈس اسپتال کو، جن کی مالیت 13 ملین پاکستانی روپے ہے۔ علی اکھائی نے ڈاکٹر باری جو کہ سی ای او ہیں اس وقت انڈس ہاسپٹل کے، کو خود کٹس ہینڈ اوور کی تھیں۔ اب یہاں پر میں پھر نیسلے پاکستان کا ذکر کرتا ہوں کہ مارٹن ڈاؤ نے 13 ملین روپے کی پاکستانی روپے کی پروڈکٹس جو ہے یا ٹیسٹنگ کٹس ڈونیٹ کی ہیں، اور نیسلے نے صرف 50 لاکھ روپے۔ ایک اور خبر کہ جن کو پتہ ہے کہ کراچی میں جو بجلی سپلائی کی کمپنی ہے کے الیکٹرک، ان کے ڈائریکٹرز نے ریاض ایس اے ادریس کو اپنا نیا چیئرمین اپوائنٹ کیا ہے۔ ان کے پاس تقریباً 25 سال کا تجربہ ہے آئل، گیس، فائنانس، کنسٹرکشن، ٹیلی کمیونیکیشن کا۔ 2005 میں انہوں نے بورڈ جوائن کیا تھا اور وہ نان پاکستانی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ خبریں اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہیں تو مجھے بتائیے گا ضرور۔